یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کا سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم کو، اور اس سے شیطان مردود کو بھی اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، جھک جاؤ، تو شیطان نے کیوں اکڑ گیا، کیوں اکڑ دکھائی دی؟ آخر اس وقت کون شیطان تھا جس نے اس شیطان کو بھی شیطان بنا دیا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ کون ہے شیطان کو شیطان بنانے والا؟ آؤ میں بتاؤں کون ہے شیطان کو شیطان بنانے والا۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ بڑا دشمن نہیں، چھوٹا دشمن ہے ہمارا۔ یہ جو شیطان ہے نا یہ چھوٹا دشمن، دوسرا دشمن ہماری نفس ہے، جو شیطان کو شیطان بنایا تھا جس نے۔ شیطان سے جب اللہ نے کہا نا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو اس شیطان نے کہا میں کیسے کروں، میں نہیں کرتا۔ یہ جو میں کر رہا تھا شیطان، جو یہ قرآن پاک میں ہے، اور شیطان کہہ رہا تھا میں کروں، میں سجدہ کروں، میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے، میں ان کا سجدہ نہیں کرتا، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ میں کا لفظ شیطان کو شیطان بنا گیا۔ یہ ہم پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم میں کریں۔ میں انانیت، اللہ بڑا ہے نا، ہم انسان حقیر، کیا ہم بھی میں کر سکتے ہیں؟ میں تو وہ بکری کرتی بازار میں جو کٹ جاتی ہے، میں کرتی نا۔ اللہ کو میں پسند نہیں، اللہ کو انانیت پسند نہیں، اللہ کو یہی گھمنڈ ہے، یہی تکبر ہے جو میں کرتا ہے۔ میرا یہ قلعہ ہے، میری یہ گاڑی ہے، میرا یہ بنگلہ ہے۔ اللہ کہتا میں شیطان نے بھی کیا تھا، میں کرتا تھا۔ اللہ کو انانیت نہیں پسند، تو شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے۔ شیطان کو شیطان جس نے بنا دیا وہ نفس ہے۔ ہمارے پاس بھی دو ہیں، ایک شیطان ہے، دوسرا نفس۔ یہ نفس کی مار ہے، یہ نفس کی مار ہے جو ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ وہ جب مہینہ آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو اس کی دلیل بھی ہے کہ جو بندہ پورے سال نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ شیطان کے قید ہوتے ہی امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ شیطان قید ہو گیا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ جو بندہ کبھی ذکر نہیں کرتا تھا، آج دیکھو اللہ کی محبت میں روزے پر روزے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں جو بندہ کبھی حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا، آج اس کے دل میں یہ خوف آیا، یہ ڈر آیا کہ شیطان قید ہوا تو منہ میں پانی ہے، پورے دن کا بھوکا ہے، حلق تک پانی چلا گیا، لیکن اللہ کے خوف سے نیچے نہیں جا رہا۔ شیطان قید ہو گیا نا، یہ دلیل ہے اس کی کہ شیطان قید ہو گیا۔ ہمارے دو دشمن ہیں نا، ہمیں کہا ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ نفس ہمارا دشمن ہے کہ جو بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تھا، لیکن وہ نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی کرتا ہے، لیکن مہنگائی پھر بھی جنم لے رہی ہے، ذخیرہ اندوزی پھر بھی چل رہی ہے، پھر بھی اتنے مہنگے سامان رمضان میں بیچے جاتے ہیں، یہ پھر کون کرواتا ہے؟ پھر بھی رمضان میں ایسے لوگ ہیں جن کا جوا نہیں چھوٹتا، جن کی شراب نہیں چھوٹتی، ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد تک ابھی اس مہینے میں بھی نہیں جاتے۔ اب بتاؤ ان کو کون بہکاتا ہے؟ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ ابھی نفس ان کا باقی ہے، ابھی ان کا نفس حاوی ہے جو اس سامان کو تیز کرتے ہیں، تیز ریٹ میں رمضان میں بیچتے ہیں۔ ابھی نفس ان کا حاوی ہے ان پر، کی شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رمضان کے اتنے بابرکات مہینے میں بھی یہ احتیاط نہیں کرتے اور اللہ سے جنگ کھلا کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس نفس ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ بیان میں اپنے کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا جو شیطان نے بولا تھا، یعنی جس لفظ سے شیطان بنا تھا وہ لفظ کبھی نہیں لایا، یعنی میں سے بنا تھا نا، شیطان میں سے بنا تھا، تو بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں وہ لفظ اپنی زبان پر ہی نہیں لایا۔ بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق کے لیے پروگرام میں آتے ہیں، مذاق کے لیے صرف بیان سننے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ بندہ بیان کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی اپنی زبان پر، یعنی ہم کے کام چلا لیتے یا کچھ اور لفظ لاتے، کہتے ہیں ہم نے کبھی وہ لفظ نہیں بولا جس سے شیطان بنا تھا، جس کو شیطان نے شیطان بنا دیا تھا، جس چیز نے وہ لفظ پر اپنی زبان پر وہ لفظ کبھی نہیں لایا۔ دو بندے کھڑے ہوئے مجمع سے اور انہوں نے کہا حضرت کی تقریر ختم ہوتے ہوئی جیسے ہوگی ویسے ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ان کی زبان سے میں کا لفظ بلوا کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا نا کہ میں کبھی نہیں بولتا، کہتے ہیں ان کی زبان سے میں کا لفظ آج بلوا کے رہوں گا۔ حضرت جی شیخ تھے، وہ چلے گئے اپنے حجرے کے اندر، وہ دونوں نوجوان پہنچے، کہا حضرت ایک سوال ہے۔ کیا ہے؟ کہا آپ نے تقریر میں کہا تھا شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ کہا یہ جیسے سوال ان سے کروں گا اور یہ کہیں گے وہ میں تھا، اور میں کہہ دوں گا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں بولتا نہیں، دیکھو بول پڑے آپ، دیکھو آپ نے میں بول دیا، کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو کہا حضرت السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا، مذاق بنانے والے خدا را مذاق نہ بنایا کریں۔ تو وہ جب بندہ گیا سلام کیا اور کہنے لگا کہ حضور وہ کیا تھا جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا؟ تو آپ وہ نماز کے بعد بتائیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت نماز کے بعد بتا دینا۔ حضرت نے امامت کرنے کے بعد
آپ جو ہے مخاطب ہوئے اپنے نمازیوں کی طرف اور کہنے لگے مصلی پر بیٹھ کر کہنے لگے وہ کون بندے ہیں جو ہم سے پوچھنے آئے تھے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ وہ جھٹ سے کھڑے ہو گئے اور کہا میں نے کہا تھا۔ حضرت نے کہا بس اسی چیز نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان کو شیطان اس کی نفس نے بنایا۔ اب ہمارے پاس دو دشمن ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں، کیسے مقابلہ کریں؟ اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے رمضان نازل کیا، ماہ سیام کا مہینہ نازل کیا۔ ماہ سیام اپنی برکتیں لے کر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے 30 دن ہم برابر شیطان کو قید رکھیں گے۔ اب ایک دشمن آپ کا اللہ نے خود قید کر دیا نا، ایک دشمن قید ہو گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو قید کر دیا۔ اب ایک دشمن بچا، یعنی رمضان کا مہینہ آتی شیطان کو قید کر لیا گیا، ابلیس قید ہو گیا۔ اب بچا نفس، نفس کو اگر کسی چیز سے مار سکتے ہو تو ایک تو بھوک ہے اور دوسری جو ہے خاموشی کا نیزہ۔ خاموشی کے نیزے سے زیادہ جو بک بک انسان کرتا ہے اس کا نفس کبھی نہیں مرتا۔ گپ شپ کرنے میں بہت ساری سوریاں بولنی پڑتی ہے، سوری معاف کر دے سوری، ابے بھائی کیوں بولتے ہو ایسا جو سوریاں بولنی پڑے؟ زیادہ گپ شپ کرنے والے کا نفس کہیں کبھی نہیں مرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں من سمتا نجا، اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو روک رکھو۔ ایک بھوک سے نفس مرتا ہے اور دوسرا خاموشی کے نیزے سے مرتا ہے اور تیسرا تنہائی سے مرتا ہے۔ تنہائی اختیار کیا کرو۔ آپ بازار میں بیٹھیں گے، آپ میلوں میں بیٹھیں گے، آپ کا نفس کبھی نہیں مرے گا۔ آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہر وقت کرتے رہیں گے، آپ کا نفس کبھی نہیں مرنے والا۔ کیوں نہیں مرنے والا؟ کیونکہ آپ کا نفس آپ کے دوست مرنے نہیں دیں گے، آپ کے رفیق آپ کا نفس مرنے نہیں دیں گے۔ اور جب آپ تنہائی میں ہوں گے، صرف اللہ ہو اور آپ ہو، تو نفس پھر سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتا۔ تو یہ 3 اصلیں ہیں جن سے نفس مارا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزہ ہی دے دیا، لازم کر دیا کہ روزہ رکھو، لازم کر دیا کہ ہر حال میں رکھو، لعلکم تتقون، ہم پھر تمہیں تقوی کا نور عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنی زبان کو روک رکھیں۔ یہ زبان ہمارے آدھے سے زیادہ گناہ کراتی ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم جانتے ہو کہ کامل ایمان والا بندہ کون ہے؟ تو سنو، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے وہ کامل ایمان والا بندہ ہے۔ جس کے ہاتھ سے لسانی و یدی، زبان اور ہاتھ کی اجزاء سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ ہیں تو کامل ایمان والا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو ہماری زبان آدھے سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ خاموشی کا نیزہ۔ ایک راجا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، بڑا باتونی تھا، بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا نا زیادہ مت بولا کرو ورنہ پھنس جاؤ گے، تو وہ ایسا خاموش ہوا کہ 1-2 دن ہو گئے اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی۔ پوری حویلی کے لوگ پریشان ہیں، آخر یہ راجا کے بیٹے کو کیا ہوا، یہ بولتا کیوں نہیں بولتا؟ لوگ اس کے پاس جاتے، اس سے بڑی منتیں کرتے، بول دو، لیکن وہ خاموش ہے، چپ ہے، وہ کچھ نہیں بولتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا نہیں بولا کسی سے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ چونکہ شکاری تھا، اس نے اپنا تیر کمان لیا اور جا کے شکار نکلا۔ وہ درخت بہت زیادہ گھنے پتوں والا تھا تو اس پہ چڑیا اسے نظر نہیں آئی، تو نراش ہو کے راجا کا بیٹا واپس جانے لگا۔ کچھ دور پہنچا تو اس درخت سے چڑیے کی بولنے کی آواز آئی، اس چڑیا کی بولنے کی آواز آئی۔ وہ راجا کا بیٹا نا بڑا نشانچی تھا، اس نے وہیں سے نشانہ لگایا اس کی آواز پر، جدھر سے آواز نکلی ایسا نشانہ لگایا نا کہ ایک بار میں ہی اس چڑیا کے بان اس کا پرویز کر گیا اور نیچے آ کے تڑپنے لگی۔ اور جو راجا کا بیٹا 1 ہفتے سے بول نہیں رہا تھا نا، چڑیا جب تڑپتا ہوا دیکھا تو وہاں پہ جا کے جھٹ سے بول اٹھا اور کہنے لگا اے چڑیا سن، جب تک تو خاموش رہی میرے تیر سے بچی رہی، جیسے تو چلائی شور کیا، دیکھ میرے تیر کا نشانہ بن گئی اور مجھے بھی بولنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ زبان ہے نا، یہ ہمارا سب سے زیادہ گناہ تو زبان کراتی ہے۔ تو زبان خاموشی کا نیزہ اختیار کریں اور ہمارا نفس ہم سے کچلا جائے گا، اس کا اثر ہم کچل سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، یہ 3 چیزیں لکھ لیں اپنی ڈائری پر۔ 3 چیزوں سے نفس مرتا ہے، ایک خاموشی، دوسرا تنہائی اور تیسرا بھوک شدت، یعنی اللہ کی یاد میں روزہ رکھیں۔ اور یہ جو سب سے بڑا شیطان تھا وہ یہ کہ جس کو اللہ نے قید کر دیا، یعنی کہتے ہیں نا اگر کسی کے گھر چوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گاؤں کا ضرور ملا کوئی، کہتے ہیں نا گاؤں کا ضرور کوئی ملا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ہو جائے تو گھر والا کہتا ہے ان کے گھر سے ضرور کوئی ملا ورنہ چوری ہو نہیں سکتی، مشکل تھا ان کے گھر میں جانا، کوئی تو ہے جس نے سوراخ بتایا جس کے راستے سے چور آئے ہیں۔ تو یہ جو بھیدی ہے نا یہ آپ کا نفس ہے، اور وہ جو چور ہے وہ شیطان ہے۔ یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ نفس جو ہے یہ ہمارے اندر ہے نا، یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ شیطان کو راستے بتاتا ہے کہ کس کی طرف راغب ہوتا ہے،
یہ کس کی طرف زیادہ جاتا ہے, توجہ اس کی کس کی طرف رہتی ہے؟ یہ نفس شیطان سے کہتا ہے, شیطان پھر حملہ کرتا ہے اور سارا مال چرا کے چلا جاتا ہے. الشیطان جاسم على قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس فاذا غفل فوسوس. تم جب غافل ہو جاتے ہو تو اولاد آدم کے دل پر شیطان آ کے قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں تو گھر کا بھیدی ہے شیطان نہیں, گھر کا بھیدی ہے نفس, اور شیطان یہ چور ہے جو نفس کے کہنے پر وہ آتا ہے اور چوری کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب کریم امیر بندہ کون ہے, امیر بندے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے پیارے نبی, امیر بندہ وہ ہے, امیر بندہ وہ ہے جس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے اور اس کی آنکھ میرے خوف سے نم ہو. موسیٰ وہ سب